نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا تعلق آخرت کے منازل میں سے ایک خاص منزل کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اپنے انجام کا۔ یوم یأتی تاویلہ، جس دن ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا تو یہ کہیں گے وہ لوگ جو اس انجام کو بھولے بیٹھے تھے، الذین نسوہ، جو اس انجام کو بھولے بیٹھے تھے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ارے ہمارے پاس تو ہمارے رب کے رسول اور پیغام پہنچانے والے حق بات لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کیا کوئی سفارشی ہے، کوئی شفاعت کرنے والا ہے، فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کر دے تو ہم اس عذاب سے بچ جائیں، اس پکڑ سے بچ جائیں۔ او نرد، یا ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے، فنعمل، پھر ہم ایسے عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اس عمل کے علاوہ جو ہم کر بیٹھے، جس کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے، اس سے ہٹ کر اب نیک عمل کریں گے۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنا بڑا خسارہ کر لیا، بڑا نقصان کر لیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو یہ دنیا میں تعویلیں گھڑتے تھے یہ سب ان سے گم ہو جائیں گی، کہ دے دے وہاں کی وہاں دیکھ لیں گے، ارے بھئی وہاں بھی کوئی چھٹکارا ہو جائے گا، باتیں جو بناتے تھے سب گم ہو جائیں گی۔ یہ مضمون بیان کیا گیا، اس میں آخرت سے کی نجات کے لیے دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یا کوئی سفارش ہو جائے تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات ہو جائے، جان چھوٹ جائے، آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں، یا پھر دنیا میں لوٹائے جائے۔ دنیا میں لوٹانے کا تو سلسلہ ہوگا نہیں، اب ایک ہی صورت ہے وہاں سے بچنے کی،
اور وہ ہے شفاعت۔ آخرت کی گھاٹیوں میں سے، آخرت کی منازل میں سے ایک اہم منزل ہے شفاعت کی، بہت اہم مقام ہے یہ۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے آتا ہے۔ قیامت کا منظر ہوگا، سب لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، ہر ایک اپنے بدعمالی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا، گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ ہر ایک یہ چاہے گا کہ کسی طرح سے حساب کتاب ہو جائے، چاہے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر اس میدان حشر سے تو نکلوں، اس گھاٹی سے تو نجات ملے۔ گویا میدان حشر کی گھبراہٹ کو وہ اتنا بڑا عذاب سمجھے گا کہ وہ چاہے گا کہ چلو دوزخ میں چلا جاؤں، تو اس عذاب سے تو جان چھوٹے جو ایسی پریشانی کی حالت ہے۔ حالانکہ ابھی عذاب شروع نہیں ہوا، ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ قیامت کی گھاٹی کیسی خطرناک گھاٹی ہوگی، کتنی پریشانی کا عالم ہوگا۔ آج ہر ایک بڑے دھڑلے سے کہہ دیتا ہے، او بھائی یہاں نہیں دے گا تو قیامت میں میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ او بھائی اس کے گریبان کی فکر کر رہے ہو، اپنے ہاتھ کی تو فکر کرو کہ وہ ہاتھ اس دن کام بھی کرے گا کہ نہیں ہے؟ کتنے میں تیرے گریبان پکڑوں گا اس دن؟ ارے بھائی اس دن میرا کیا حال ہوگا وہی میں تو دیکھوں۔ دوسرے کا گریبان پکڑنے کی فکر ہے، اپنے ہاتھ کی اور اپنے گریبان کی فکر ہی کہ میرا وہاں کیا ہوگا۔ گویا میں یوں سمجھتا ہوں کہ بھئی میں تو بالکل سچا پکا حق پر ہوں، اور بس میں تو ہر ایک کے گریبان پکڑ لوں گا، اور کوئی تو میرا پکڑے گا ہی نہیں، میرا تو کوئی بھی گریبان نہیں پکڑے گا۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ میں آخرت میں تجھے پکڑ لوں گا، آخرت میں تجھ سے حساب لوں گا، بڑے خطرے کی بات ہے۔ گویا یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ میں آخرت میں بخشا بخشایا ہوں، تجھے پکڑوں گا، تیری پکڑ ہوگی، میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بھائی بہت سخت جملے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آخرت کی ہولناکیوں میں کا ادراک ہی نہیں ہے، کیسی خطرناک گھاٹی ہے قیامت کا منظر، اس کا استحضار ہی نہیں، اس کے تذکرے ہی نہیں، اس لیے آدمی اول فول بک جاتا ہے۔ کسی سے ادھار لینے جاؤ، وہ کہتا ہے کہ میرے بھی لوگوں کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، وہاں میں ان سے لے کر تمہیں دے دوں گا۔ بھائی یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں ہیں جو تم اس میدان حشر کی باتوں کو مذاق میں اڑاتے ہو؟ یہ حقیقت ہے جو پیش آئے گی، اور ڈرنے کی چیز ہے، گھبرانے کی چیز ہے، نہ کہ مذاق کرنے کی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو میدان حشر کی گھاٹی ہوگی اتنے پریشان ہوں گے کہ چاہیں گے کہ کسی طرح یہاں سے تو نجات ملے، بھلے جہنم میں ڈال دیا جائے، عذاب جہنم کو سہ لیں گے، یہ نہیں سہا جاتا، عذاب جہنم کو برداشت کر لیں گے، یہ برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ ابھی عذاب تو شروع ہی نہیں ہوا۔ اس لیے بہت خطرناک گھاٹی ہے۔ اب ایسے پریشانی کے عالم میں روایات میں آتا ہے کہ چند لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالیں گے کہ ہم کسی سے سفارش کروا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تاکہ ان کی سفارش سے کام شروع ہو جائے، حساب کتاب تو ہو، تاکہ اگلی منزل میں پہنچے۔ اب وہ سوچیں گی کہ کون سی ہستی ایسی ہے، کون سی ایسی ذات ہے جس کے پاس ہم جائیں اور سفارش کریں۔ اب آپس کے مشورے سے یہ طے ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس، کیونکہ وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے ابا ہیں۔ وہ ان سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش فرما دیں کہ حساب کتاب تو شروع ہو جائے۔ اب یہ جو ایک عالم ہوگا
کہ کچھ لوگ ایک جماعت بنا کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. احادیث مبارکہ میں تفصیل سے آتا ہے جس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں، حدیث شفاعت، اور اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں. ترتیب سے احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ جماعت عرض کرے گی کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے ابا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، آپ سے تعلق ہے، لہٰذا آپ سفارش فرما دیں تاکہ میدان حشر کی یہ حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں اس شفاعت کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شجرہ کے قریب جانے سے روکا تھا، درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، میں اس حکم کو میں پورا نہ کر سکا، مجھ سے لغزش ہوئی تھی، چوک ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، لہٰذا بھئی میں تو مجھے یہ یاد آتا ہے، حجاب بن جاتا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا سفارش کے لیے. وہ کہیں گے پھر ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ تو ایک راستہ بتا دیں گے، ایک راستہ بتائیں گے. دیکھو بھائی، احادیث مبارکہ میں جو مضامین آتے ہیں وہ صرف برائے قصہ نہیں ہوتے کہ ہم نے قصہ سن لیا، داستان سن لی، بس ختم ہو گئی، کہ کہانی ہے ختم پوری. بڑے سبق ہیں احادیث مبارکہ کی، ہر بات میں اسباق چھپے ہوئے ہیں، عمل کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی شخص، کوئی حاجت مند آپ کے پاس آئے اور آپ اس کی حاجت پوری کر سکتے ہیں تو پوری کر دیں. اگر آپ اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو اس سے ضرورت پوری ہونے کا راستہ تو بتا دیں. دیکھیے آدم علیہ السلام راستہ بتا رہے ہیں، فرمایا میں یہ آپ کا یہ تقاضا پورا نہیں کر سکتا، میں آپ کی یہ حاجت پوری نہیں کر سکتا. فرمایا پھر ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے عرض کرو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں. راستہ بتا دیا کہ چلو بھائی، ایک امید قائم رہی، کوئی آس لگا کے آیا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، آپ اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو اس کی امید کو بالکل ختم نہ کریں، اس کی آس کو باقی رکھیں، اسے کوئی ایسا راستہ دیں تاکہ وہ دوسرے کے پاس جا کر اپنا کام، اپنی حاجت پوری کر لیں، اپنی ضرورت پوری کر لیں. یہ ضروری ہے. اب یہ جماعت حضرت نوح علیہ السلام کو ڈھونڈے گی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی اور عرض کرے گی کہ آپ ابو البشر ثانی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل محشر کس گھبراہٹ میں ہیں، کیسی پریشانی میں ہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش فرما دیں تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے. اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں بھائی، میں اس مقام کا اہل نہیں ہوں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے سوال کر لیا تھا اور اللہ نے مجھے سوال کرنے سے منع کی فرمایا تھا، اس لیے میں یہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو مجھے ہمت نہیں ہوتی، میں نہیں کر سکتا یہ سفارش. کیا سوال تھا بیٹے کے لیے؟ قرآن کے قصے بڑے عجیب ہیں. قرآن اور احادیث کا جتنا مطالعہ کیا جائے بھائی، عمل ہی کا داعیہ بیدار ہوتا ہے. قرآن کی ترغیب، احادیث مبارکہ کی ترغیب یہی ہے کہ بھائی عمل سے کام بنے گا. خالی امید و آرزوؤں پر نہ چلے آدمی، عمل کا سکہ ساتھ لے کر جائے، عمل کا ذخیرہ ساتھ لے کر جائے. لہٰذا دیکھیے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے درخواست کر دی. حکم یہ تھا کہ کسی کے بارے میں سوال نہ کرنا اپنے گھر والوں میں سے. اب بیٹا باپ کے سامنے طوفان کی نظر ہو رہا ہے، اور باپ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر ہیں.
اور کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا؟ ایسے اولو العزم پیغمبر کے سامنے ان کا بیٹا طوفان کی نظر ہو رہا ہے، اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے، اور اس سے عرض کی، بیٹے سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو کہنے لگا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہاں میں اپنا بچاؤ کر لوں گا۔ فرمایا اللہ عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، جس پر میرے رب کی رحمت ہوگی بس وہی بچے گا، ورنہ کوئی بچانے والا نہیں۔ ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ باپ کے سامنے جوان بیٹا چلا جائے، کیا باپ کے دل کی کیفیت ہوگی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں عرض کی کہ اے اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اب حکم آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ہی نیک نہیں تھے۔ عمل کا سکہ ساتھ جائے گا، عمل ساتھ جائے گا، اس کے نیک عمل نہیں ہے، لہذا اولو العزم پیغمبر کی بھی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ اور ہاں فلا تسأل لما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہ ہو اس کا سوال نہ کیا کرو۔ تو فرمایا بس مجھے تو یہ یاد آتا ہے، اب میں سفارش نہیں کر سکتا۔ بھائی، یہ بیٹا کون تھا؟ جو نبیوں کی گود میں پلا تھا، نبی کی گود میں۔ کتنا نبی نے اس بچے کا خیال کیا ہوگا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوگا، ہے اپنے منہ کے نوالے چبا کے کھلائے ہوں گے جیسے باپ کھلاتا ہے بچوں کو، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، مگر یہ گمراہ کیوں ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس کی جو سوسائٹی تھی نا، اس کی یار دوست جو تھے نا، وہ نافرمان تھے، انہی کے چکر میں یہ نیک لوگوں سے اور اپنے باپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ سبق یہ مل رہا ہے کہ بھئی اولادوں کی نگرانی کی جائے اور ان کو صحیح سوسائٹی فراہم کی جائے، انہیں نیک ماحول مہیا کیا جائے، جس نیک ماحول میں رہ کر وہ نیکی کی طرف ان کا میلان ہو، نیکی کی طرف ان کی جو ہے توجہ ہو، کثرت سے نیکیاں اختیار کریں، نیکیوں کا پرچار کریں۔ تو نیک ماحول میں ان کو جوڑنا یہ ذمہ داری ہے۔ بہرحال آگے نوح علیہ السلام سے فرمایا پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، لہٰذا ان سے عرض کرو۔ نوح علیہ السلام نے بھی راستہ بتا دیا، مایوس نہیں کیا، ایک راستہ دیا کہ بھئی اس راستے پہ چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یہی درخواست پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، اور انہوں نے اپنی 3 باتیں یاد کی، جسے توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر ایسے جملے استعمال کرنا کہ متکلم ایک معنی لے اور سننے والا دوسرے معنی لے، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بچپن ہی کے قریب کا زمانہ تھا، تو اسی ساری قوم جا رہی تھی میلے میں، تو کہا کہ تم ہمارے ساتھ میلے میں چلو گے؟ تو کہنے لگے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ بھئی میں تو بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اپنے آپ کو بیمار کہا۔ یہ ایک قسم کا توریہ تھا۔ کیا معنی؟ کہ سقیم کے معنی ہیں کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے میلے ٹھیلوں میں آنے کی۔ معنی ایک ہے بیماری کے اور ایک معنی ہے کمزوری کے، کہ بھئی مجھے ہمت نہیں ہے تمہارے میلے ٹھیلوں میں آنے کی۔ تو سامنے والا یہ سمجھا کہ یہ یوں کہہ رہے کہ میں بیمار ہوں، اور ان کی نیت یہ تھی کہ بھئی میلے ٹھیلے میں میرے کام کیا ہے، میں وہاں کیوں جاؤں۔ ایک یہ بات ہوئی۔
ساری قوم میلے میں چلی گئی تو یہ وہاں کے بڑے بت خانے میں چلے گئے، سارے بتوں کو کلہاڑیوں سے توڑ دیا اور بڑے بت کے سر پہ کلہاڑی رکھ دی۔ آئے ساری قوم کا یہ کہ ما فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے حشر کیا؟ تو فرمایا کہ اس بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ کلاڑی اس کے سر میں، اس کی گردن میں رکھی ہوئی ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو یہ بڑے نے کیا ہوگا۔ تو اب یہ جو کہا کہ بڑے نے کیا ہوگا، یہ بھی ایک قسم کا توریہ ہے۔ مقصود تو یہ تھا کہ ان سب کا جو بڑا ہوتا ہے، جو کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس نے کیا، اور ظاہر یہ ہے کہ اس نے کیا ہے بت نے، یہ توریہ تھا۔ اور ایک مقام پر توریہ فرمایا کہ ایک علاقے سے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے۔ اس علاقے کا بادشاہ جو ہے وہ اگر کسی کی بیوی ہوتی تو اس کو لے لیتا تھا، اور اگر بہن ہوتی تو نہیں لیتا تھا۔ اب دینی اعتبار سے تو بہن تھی، تو فرمایا کہ میری بہن ہے دینی اعتبار سے، حقیقت میں تو بیوی تھی مگر دین کے اعتبار سے تو ہر مسلمان دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ اب یہ جو 3 موقعوں پر کچھ یہ باتیں توریہ استعمال فرمایا تھا، فرمایا بھئی اس وجہ سے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے ایک سبق مل رہا ہے، آدمی ہمیشہ اپنی خامیوں کو دیکھے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اپنی کمیوں کو دیکھے، اور دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھے، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، ہر نبی دوسرے کی طرف بھیج رہے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، اور اپنی لغزشوں، اپنی جو ہے خطاؤں کی طرف نگاہ فرما رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ خطائیں بھی نہیں ہیں، تو سب بخشے بخشائے لوگ ہیں، معصوم ہستیاں ہیں، یہ معصوم ہستیاں ہیں۔ اس کے باوجود یہ امت کو سبق ہے کہ بھئی اپنی خطاؤں کو آدمی دیکھے، اپنی لغزشوں کو دیکھے۔ تو بہرحال فرمایا پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہے۔ پوری قوم آئی، جماعت پوری موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام سے یہی عرض کی، تو فرمایا کہ میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں۔ قبطی کو جو گھوسا مارا تھا، جس سے قبطی مر گیا تھا، وہ مجھے تو یہ یاد آتا ہے، میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں؟ تو منع فرما دیا، راستہ انہوں نے بھی دے دیا، تو کیا کریں؟ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چل جاؤ، وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اللہ نے براہ راست اپنے امر کن سے ان کو پیدا فرمایا، چونکہ وہ ان کا ایک مقام ہے۔ دیکھیے ہر نبی دوسرے نبی کی خوبیاں بیان فرماتا ہے، اور خوبیاں بیان فرما کے بھیجا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر معاشرے میں ہر ایک دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے اور خوبیوں کا پرچار کرے تو خوبیاں وجود میں آئیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں خامیاں کیوں ہیں؟ ہر ایک دوسرے کی خامی دیکھتا ہے اور دوسرے کی خامیوں کا پرچار کرتا ہے، دوسرے کی خامیوں کے تذکرے کرتا ہے۔ تو جب ہر ایک دوسرے کی خامیوں کے تذکرے کرے گا تو بھئی خامیاں ہی خامیاں وجود میں آئیں گی، اور آ رہی ہیں۔ اور اس زمانے میں خوبیوں کے تذکرے تھے، صحابہ کے زمانے میں خوبیوں کے تذکرے تھے، تو خوبیاں وجود میں آئیں۔ ہمارے ماحول میں خامیوں کے تذکرے ہیں تو خامیاں ہی خامیاں ہیں۔ ہر ایک کو دیکھیے، ہر جگہ، ہر ماحول، ہر ادارے میں خامیاں ہی خامیاں، کہ تذکرے ہی خامیوں کے ہیں، خوبیاں ہیں ہی نہیں، خال خال نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یہی درخواست پیش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی بات نہیں فرمائیں گے، فرمائیں گے بھئی میں اس کا اہل نہیں ہوں، ہاں تم رسول اللہ محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ ان کو جا کر عرض کرو، وہ تمہاری سفارش فرما دیں گے۔ اب دیکھیے یہ حدیث شفاعت اتنی لمبی،
انبیاء کے تذکرے، انبیاء کی قصوں کی باتوں کے تذکرے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ یہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کی بات سنوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اپنی حمد اور محامد القا فرمائیں گے جو آج میں نہیں جانتا، اور وہ ایسے الفاظ ہوں گے جن کے ذریعے پھر میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک ہفتے تک اللہ کے رسول سجدے میں اللہ کی حمد و بیان فرمائیں گے۔ ایک ہفتے تک سجدہ، اتنا لمبا سجدہ ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائیں گے، اور وہ حمد کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ القا فرمائیں گے اب یہ کہو، اب یہ کہو، اب یہ کہو، اب یہ کہو، اور حضور سجدے میں اللہ کے سامنے وہ حمد کے کلمات ارشاد فرماتے چلے جائیں گے، فرماتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر حکم ہوگا کہ ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، سل، سوال کیجئے، مانگیے، تعطا، دیا جائے گا، اور اشفع تشفع، سفارش فرمائیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے مرحلہ۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ کافروں کے لیے بھی ہوگی، مسلمانوں کے لیے تو ہوگی، کافروں کے لیے بھی ہوگی، یعنی اب میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرمائیں گے، اے اللہ یہ میدان حشر میں ساری مخلوق پریشان ہے، آپ جلد حساب شروع فرما دیں تاکہ حساب کتاب شروع ہو۔ حساب کتاب شروع ہونے کے بعد پھر دوسری شفاعتیں بھی ہوں گی، مگر اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی برکت سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ پھر دو ٹکڑیاں ہو جائیں گی، ایک کافروں کی، ایک مسلمانوں کی۔ پھر مسلمانوں میں سے جن کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جن کے نیک اعمال ہوں گے وہ پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اور بھی شفاعت ہوگی، اس کی کیا صورتیں ہوں گی وہ بھی مستقل تفصیل سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی ہے۔ بھئی جماعت کا اکرام یہی ہوتا ہے کہ ان کو خوب گشتیں کرائی جائیں، خوب ملاقاتیں کرائی جائیں۔ اپنے محلے میں دیکھو یہ اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، اور ان کی غرض یہ ہے کہ سارے عالم میں دین زندہ ہو جائے، اور ہر دنیا میں آنے والا انسان وہ جنت میں چلا جائے، اور ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو لے کر سارے عالم میں گھومنے والا بن جائے۔ اب ایسی مبارک محنت کی نسبت سے یہ لوگ ہماری مسجد میں آ گئے ہیں، تو بھائی دیکھو پاکستان کا سفیر اگر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کی پوری طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ امریکہ کا سفیر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک آدمی، دو آدمی، مگر پوری امریکی حکومت کی تعاون اور مدد ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی ان کی حفاظت کے لیے کتنی پاکستانی آرمی موجود ہے، وہاں کوئی مکھی بھی نہیں جا سکتی، کیوں کہ پیچھے ان کی طاقت بہت ہے۔ تو بھائی یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور رحمتیں برس رہی ہیں۔ اب ہم یہ کریں کہ ان کو اپنے محلے میں گھمائیں، خوب گشتیں کرائیں، خوب گشتیں کرائیں، خوب گشتیں کرائیں، اتنی گشتیں ملاقاتیں ہوں، اتنی چلت پھرت ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے محلے کی ہر گلی میں برسنے لگ جائیں۔ اور بھائی ظلمتیں تو خوب ہیں، معصیتوں کے اندھیرے تو خوب ہیں، اب رحمتوں کی روشنیاں بھی آ جائیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کثرت سے جب گشتیں ملاقاتیں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ معصیتوں اور گناہوں کے اندھیرے چھٹیں گے، اور پھر بھئی اطاعت اور سنتوں کا نور انشاءاللہ سارے محلے میں چمکے گا۔ اس لیے ہمارے ساتھی کوشش کریں، خوب کثرت سے ان کی ملاقاتیں کرائیں اور نقد جماعتیں بھی دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک مخلص ساتھی حاجی شفیع الدین پیل کمپنی میں ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے، قبر کو باغ جنت بنا دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے لیے خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ جن جن نے جو دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے مسائل حل فرما دیجیے، سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مسجد میں یہ جماعت آئی ہے، اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے، ان کی اس تشکیل کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے، وسیلہ نجات بنا دیجیے، ہماری مسجد کی مستقل دائمی آبادی کا ذریعہ بنا دیجیے، ہر گھر میں اعمال دعوت کی فضا قائم ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کو خوب جزائے خیر دیجیے، ہر قسم کی عافیت سلامتی انہیں نصیب فرمائیے، ان کا نکلنا اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں اللہ ان کی سب کی خوب بھرپور مدد اور نصرت فرمائیے، ان کے نکلنے کو قبول فرما کر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی عافیت سلامتی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد